شاہ جو مشہور ہے آپ جانتے ہیں سارے اس کو، اور دوسرا ذوالفقار خاصخیلی، یہ اصغر شاہ سے رابطے میں آیا تھا، پھر ذوالفقار خاصخیلی نے اس کو یہ ٹارگٹ دیا تھا جس سے یہ ہوا تھا. ویپن بھی وہیں سے آئے تھے. کوئی ڈیٹیلز ہیں جو ہم آپ کو ابھی نہیں بتا سکتے ہیں، وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. آپ کے کچھ سوالات کے ان کے جواب ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. پولیس نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ کراچی میں ہونے والے کرائمز میں ویپن لائسنس یوز ہوتا ہے. 10,000 لائسنس سندھ حکومت جاری کر چکی ہے اس سال تک. آپ کا بھی کوٹا ہوگا، وزیر اعلیٰ صاحب کا بھی کوٹا ہے. تو یہ جو منسٹرز کوٹا پہ لائسنس دیا جا رہا ہے، یہ کس بنیاد پہ کس کو دیا جاتا ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ماشاءاللہ آپ کی قابلیت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تھوڑی نالج آپ کی ٹھیک نہیں ہے. کوئی منسٹر کوٹا نہیں ہے لائسنس کے لیے. عام لائسنس کے لیے آپ ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی چلے جائیں، کوئی منسٹر کی کوٹا نہیں ہوتی ہے. اگر مجھے اپنے لیے بھی لائسنس بنوانا ہوتا ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی لائسنس بنوانا ہوتا ہے، نہیں میں بتاؤں تو وہاں مجھے جانا پڑتا ہے، فنگر پرنٹس خود اپنے دینے پڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مجھے سہولت مجھے فون پہ میرے گھر پہ ملتی ہے. جو اس پروسیس سے عام شہری گزرتا ہے اس پروسیس سے وہ آپ گزرتا ہے. اب آپ نے کہا کہ جتنے لائسنس کیوں دیے جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے لیے یہ لائسنس دی جاتے ہیں. ہر ایک انسان کو اپنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور دنیا کے کافی ممالک میں یہ بھی بحث ہے کہ جی یہ ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. لیکن اپنے آپ کو اپنے اولاد کی سیکیورٹی کے لیے اگر کوئی لائسنس لیتا ہے، اور ڈیفینیٹلی کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں پھر ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے، آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو تو نہیں ملتا جو کبھی دہشت گردی میں ملوث ہو. تو وہ ساری ایک پولیس کی ویریفیکیشن بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اس کے بعد لائسنس کا اجرا ہوتا ہے. وقار خوش جی، اس میں پہلے یہ ان کی ذیلی ایک تنظیم تھی، اس کے ساتھ اٹیچ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھ کے یہ کافی پروٹیسٹ میں بھی، مسنگ پرسنز کی پروٹیسٹ میں بھی یہ جاتا رہا ہے. پھر اس کو یہ ہوا کہ جی اب میں پروٹیسٹ سے ہٹ کے تھوڑی سی کوئی کارروائی کروں. تو اس سے اس نے سب سے پہلے جو رابطہ کیا وہ اصغر شاہ سے کیا، جو سائن مشہور ہے، اس سے رابطہ کیا. پھر وہ ٹویٹ پہ آگے چلتا رہا ٹویٹر کے ذریعے سے. پھر وہ پورا وہ ٹریک ریکارڈ ہے، جو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہم عائشہ سے بتاتے رہیں گے. بہت سے منصوبے ناکام بنائے. آپ شاید بھول گئے کچھ دن پہلے کا جو انکاؤنٹر ہمارا ہوا تھا جنجال کوٹ میں، اس میں 2 ISKP کے تھے یہ، اور یہ جو ٹیررزم کا واقعہ کرنے والے تھے. اللہ نہ کرے اگر CTD کارروائی نہ کرتی، پرو ایکٹیو پولیسنگ نہیں ہوتی، تو یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بیسیکلی جی BLA ہو گیا، SRA ہو گیا، SLA ہو گیا، یہ سب انٹر لنکڈ ہیں. یہ آپس میں آف شوٹس ہیں، ان کے سب کے رابطے وہی ہیں. بیسک تھا ٹیررزم پھیلانا اور پاکستان کی بدنامی کرنا. سر اگر اجازت ہو ایک سیاسی سوال کروں. آج عمران خان صاحب سندھ کو فتح کرنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں. ماضی کی طرح دوبارہ وہی باتیں، وہی اعلانات کریں گے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میرے خیال سے آج کی پریس کانفرنس اگر ہم اس موضوع پہ رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. سیاسی سوال جو ہے یا عمران خان کیا کر رہا ہے اس کا جواب ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. وہ جو بھی کر رہا ہے وہ ان سے کوئی کم کام نہیں کر رہا. جو کام اس وقت BLA کر رہی ہیں یا SRA کر رہی ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کا ایک سوال تھا، آصف اعجاز صاحب سے ایک سوال کیا تو انہوں نے کہ جی یہ مقصد کیا ہے یہ BLA کے اور SRA کے اور اس کے. میں تھوڑا اس سے جوڑ کے پھر آپ کے سوال تھوڑا جوڑ دیتا ہوں. BLA اور SRA یا SP جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کا ان معصوموں، ان چائنیز کو یا کسی اور کو جانتے بھی نہیں ہیں. ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا جن سے واسطہ کیا ہے. یا جب معصوم یہ طالبان ہیں، ان کا کچھ پتا نہیں ہے کہ جی یہ جس کو معصوم کو مار رہے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہیں. نہ اس معصوم کو پتا ہے کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا، پاکستان کو خدا نہ خواستہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگ یہاں پہ ٹریول کرتے ہوئے خوف میں مبتلا ہوں. یہ ان کا مقصد ہے. تو یہ دہشت گرد بھی وہی کام کر رہے ہیں جس کو الحمدللہ سندھ پولیس نے، CTD نے، اس کو ہر بار الحمدللہ ناکامی ہوئی ہے ان دہشت گردوں کو. کیونکہ جو دہشت گرد ابھی پکڑے گئے، یہ میسج ان کے تمام دوستوں کے لیے
اس تمام آرگنائزیشن کے باقی ممبرز کے لیے کافی ہے کہ نیکسٹ ٹائم کوئی اور بھی ایسی حرکت کرے گا تو اس کا برا اثر ہوگا. لیکن جو آپ نے بات کی کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں عمران خان بھی وہی کر رہا ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. عمران خان بھی اس وقت جس مہم پہ نکلا ہوا ہے، جس طرح اداروں کو انوالو کر رہا ہے، جس طرح اداروں کے سربراہوں کے نام لے رہا ہے، جس طرح اداروں کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو مقصد دونوں کا ایک ہے. بی ایل اے اور باقی تنظیموں کا جو ہے وہ طریقہ الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے. وہ ہتھیاروں سے وہ کام کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کے تھرو وہ کام کر رہا ہے. وہ مختلف قسم کی دہشت گردی کے آلات کو استعمال کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور عمران خان اپنی زبان سے، اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے، اپنے اعمالوں سے اس ملک کے لیے وہ کر رہا ہے. تو دونوں کا کام بیسیکلی ایک ہی ہے. جی ہاں، روکنے والوں کو روکنا چاہیے جن کا مینڈیٹ ہے. اگر سی ٹی ڈی کو مینڈیٹ دے دے تو دیکھیں کیسے ٹھیک کر دیتی ہے اس کو. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے. نو ڈاؤٹ کہ سی ٹی ڈی بہت اچھا پرفارم کری ہے، سندھ پولیس بھی بہت اچھا پرفارم کری ہے. کراچی کے شہریوں کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے اسٹریٹ کرائم کے اوپر کسی طرح سے قابو پانے میں جو ہے وہ پولیس صحیح طور پر. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر لوں، بالکل آپ کو ایک چیز میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں. جس طرح واقعہ ہوتا ہے نا، تو دو دن تک تو ٹی وی پہ ایک بیشنگ چل رہی ہوتی ہے حکومت کی، جی قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے. اور جب واقعہ کامیاب بھی سے پکڑا گیا، اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا، تو الحمدللہ آج سب ان کو سلام پیش کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرائمز کے بھی کافی واقعات جو ہو رہے ہیں ان میں سے کافی ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں. پولیس گرفتار کرتی ہے ان لوگوں کو. میں نے آئی جی صاحب سے بھی ایک گزارش کی ہوئی ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب سے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ برائے مہربانی جس طرح سی ٹی ڈی آ کے بتاتی ہے، آپ لوگ بھی یہ پریس کانفرنسز کیا کریں، ریگولر کیا کریں کہ جی ہم نے یہ لوگ گرفتار کیے. تو اس پہ ان کا یہ دعویٰ ہوا کہ جیسے ہم روزانہ کتنی دفعہ آئیں، روزانہ کی تعداد میں. صبح کو ہم الگ دہشت گرد گرفتار کرتے ہیں، شام کو الگ ہم لوگ کو ڈکیت اس طرح گرفتار کرتے ہیں، پھر اسٹریٹ کرمنل گرفتار کرتے ہیں. تو ہم لوگ دن میں 4 دفعہ 5 دفعہ، کیونکہ بہت سارے تھانے کام اپنا پولیس وہ بھی کریے. خیر الحمدللہ سندھ پولیس جس طرح اس وقت محنت کر رہی ہے، اور چیف منسٹر صاحب پرسنلی طور پر جس طرح انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس طرح دہشت گردی کا پہ قابو پایا گیا ہے، اسی طریقے سے اسٹریٹ کرائم پر بھی انشاءاللہ جلدی قابو پا لیا جائے گا. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے تقریباً جو سزا کا تناسب 2022 میں جو گرفتار ہوئے ہیں تقریباً 6,500 مسلمان ہیں. سزا کا جو تناسب ہے 2% رہا ہے. زیادہ سے زیادہ 3 مہینے یہ سسٹم میں جیل میں رہے، اس کے بعد آ گئے 3700 ٹوٹل رہا ہوئے، 1700 گانڈی جیل سے، 2000 سینٹرل جیل سے. یہ زیادہ تر جیلوں میں نہیں رہ پاتے. آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ اس کو قانون سازی کی ضرورت ہے، اس میں ہمیں حکومت کی بھی مدد چاہیے، ججز کی سندھ ہائی کورٹ کی مدد چاہیے، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے جو ان کی دفعات ہے. اس پہ کچھ کرے گی حکومت؟ دیکھیں جی، میں ایک واضح چیز کر دوں. جب قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے تب ایک وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے انٹروڈیوس کیا تھا. اور وٹنس پروٹیکشن پلان کا کام یہ تھا کہ وٹنس جو ہے اس کو پروٹیکشن گورنمنٹ دے، پولیس دے، اور وہ اپنی گواہی دے. انفارچونیٹلی اگر میرا آج موبائل چوری ہوتا ہے یا خدا نخواستہ میرے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، میری گاڑی بھی چھنتی ہے، ہم بہت مشکل سے جاتے ہیں ایف آئی آر کٹوانے کے لیے. اور جب چیز ریکور ہو جاتی ہے، پولیس کہتی ہے جی ہم نے یہ چیز ریکور کر لی اور یہ فلاں شخص سے ریکور کی، تو میں سوچتا ہوں کہ یار میری چیز ریکور ہوگی، میں کیوں کورٹوں کے دھکے کھاؤں، میں کیوں دشمنیاں پالوں. بیسیکلی دس از دا کانسیپٹ. لوگوں کو آگے ہونا پڑے گا، شہریوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جب آپ کو ایک وٹنس پروٹیکشن آلریڈی پاسڈ ہے، قانون اسمبلی نے پاس کیا ہوا ہے، سندھ میں وہ قانون رائے گوں ہے. اگر کوئی شخص گواہی دیتا ہے تو اس کو پروٹیکشن پولیس دے گی، سندھ پولیس دے گی، سندھ گورنمنٹ دے گی، تو لوگ آگے ہیں. اب لوگ کرتے کیا کہ چیز ریکور ہو گئی، اب میں نہیں جاتا. مطلب میں نے ایک مثال بھی کچھ دن پہلے لوگوں کو دی تھی. میرے سگے ماموں کے بیٹے کو کراچی میں وہ شہید ہو گیا تھا ڈکیتی کے دوران. ایک دہشت گرد کو پولیس نے پکڑا، اس سے وہ گھڑی ریکور کی گئی اس کی، جو اس میرے ماموں کے بیٹے نے پہنی ہوئی تھی. پولیس نے کہا ان کو، میرے سگے ماموں کو، جی کہ آپ گھڑی ریکور ہو گئی ہے، گھڑی آپ کے بیٹے کی، اس نے کہا میری بیٹے کی ہے. بولے اس سے ریکور اس کو آپ کورٹ میں پہنچانے، اسے منع کر دیا. تو میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں. مطلب یہ انفارچونیٹلی ایک سوسائٹی کی ایک چیز موجود ہے. اور یہ میں نے جو ہمارے کرائم رپورٹر کو یاد ہوگا 5-6 سال پرانا واقعہ، ویسٹ میں یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ بینکر تھا بیچارہ، بینک سے واپس آ رہا تھا. تو مطلب یہ ایک کلچر ہے. اب اس کو بائی فورس کسی کو نہیں کیا جا سکتا. میں اپنے ماموں کو زبردستی فورس نہیں کر سکا جی آپ اس جگہ پہچان لیں. تو پھر اور کون جا کے
کرے گا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں, تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی شہریوں کو تھوڑا مدد کرنی چاہیے ہوگی پولیس کی. آپ وٹنس آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کون موبائل چھین رہا ہے, آپ آ کے کورٹ میں پہچانے, آپ کی پروٹیکشن حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا سر, جہاں آپ نے شہری کو آن فرنٹ آنے کی بات کی ہے, وہاں پہ مراد سونی صاحب جنہوں نے ابھی جو ہمارے چیف ہیں پولیس کے, ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے, انہوں نے کمانڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا مختلف تھانوں میں. تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ سندھ حکومت کافی عرصے سے جو ہے وہ سیف سٹی پر کام نہیں کری. کیا کہیں گے؟ دیکھیے سیف سٹی میں کام ہو رہا ہے, NRTC کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اور اس سال 100% فنڈنگ رکھی ہوئی ہے. اب اور NRTC دا فیڈرل گورنمنٹ آرگنائزیشن, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ کانٹریکٹ ہوا ہے. پاکستان کا ایک بہت ہی اہم, نہایت امپورٹنٹ اور بہت ہی زیادہ ایک اچھی ساکھ رکھنے والا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اس کو سندھ گورنمنٹ نے کانٹریکٹ بھی اوارڈ کر دیا ہے, پیسے بھی کچھ ریلیز کیے اور 100% پیمنٹ رکھی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی ہم یہ دیکھ لیں. تھینک یو ویری مچ. سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو وٹنس پروٹیکشن پلان آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درآمد جاری ہے, اس کے باوجود جو گواہوں کو مار دیا جاتا ہے, ابھی حال ہی میں کچھ ایسے واقعات آئے تھے جس میں 2 گواہوں کو قتل کر دیا گیا. ولی بابر کے تمام گواہوں کو مار دیا, ان میں تقریباً 9 گواہ تھے جن کو مار دیا گیا تھا. اور ابھی حال ہی میں یہ پچھلے سال کی اسی سال کی بات گواہ کو مار دیا گیا. یہ وٹنس پروٹیکشن پلان ایک تو بعد میں آیا تھا. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ دیکھیں کوئی اکا دکا واقعات کی وجہ سے آپ کو نظام تو نہیں ختم کر سکتے نا. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکشن دے گی, ہر وٹنس کی پروٹیکشن دے گی. تھینک یو.